اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دو اور اپنے آپ کو مردوں میں زندہ کیے ہوئے سمجھو۔ ہمارے لیے آج کی پہلی تلاوت مقدس پولس رسول کا خط رومیوں کے نام اس کا 6 باب 12 سے 18 آیت مقدسہ۔ اے بھائیو، گناہ تمہارے فانی بدن میں سلطنت نہ کرے کہ تم اس کی شہوتوں کے تابع رہو، اور نہ اپنے اعضاء گناہ کے حوالے کرو کہ ناراستی کے آلات بنے، بلکہ اپنے آپ کو مردوں میں سے زندہ کیے ہوئوں کی طرح خدا کے حوالے کر دو، اور اپنے اعضاء خدا کے لیے آلات صداقت بناؤ۔ پس گناہ تم پر اختیار نہیں رکھے گا، کیونکہ تم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے متحد ہو۔ تو پھر کیا ہم گناہ کریں؟ اس لیے کہ ہم شریعت کے نہیں بلکہ فضل کے متحد ہیں؟ ہرگز نہیں۔ کیا تم نہیں جانتے کہ جس کی فرما برداری کے لیے تم اپنے آپ کو غلام ٹھہراتے ہو، تم اسی کے غلام ہوتے ہو، جس کی اطاعت کرتے ہو یا تو موت کے لیے گناہ کے اور یا صداقت کے لیے اطاعت کے۔ لیکن خدا کا شکر ہے کہ حالانکہ پیشتر تم گناہ کے غلام رہے، تو بھی تم نے دل سے اس تعلیم کی صورت کی اطاعت قبول کی جسے تم سونپے گئے، اور گناہ سے آزاد ہو کر صداقت کے غلام ٹھہرے۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ زبور 124۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، اسرائیل یوں کہے، اگر خداوند ہمارے ساتھ نہ ہوتا، جس وقت آدمی ہمارے خلاف اٹھے تو وہ ہم کو زندہ ہی نگل جاتے، جس وقت ان کا غضب ہم پر بھڑکا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ تو پانی ہم کو ڈبا لیتا، سیلاب ہم پر سے گزر جاتا، طغیانی ہم پر سے گزر جاتی۔ خداوند مبارک ہو جس نے ہم کو ان کے دانتوں کا شکار نہیں ہونے دیا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ ہماری جان چڑیا کی طرح سیادوں کے پھندے سے چھوٹی، پھندا ٹوٹا اور ہم بچ نکلے۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے جس نے آسمان اور زمین کو بنایا۔ جماعتی جواب۔ ہماری مدد خداوند کے نام سے ہے۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس لوکا کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 12واں باب 39 سے 48 آیت۔ جبکہ ایک آدمی کو بہت کچھ دیا گیا ہے تو اس سے طلب بھی بہت کچھ کیا جائے گا۔ ایک دن یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا، یہ جان رکھو کہ اگر گھر کا مالک جانتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو وہ جاگتا رہتا اور اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا۔ پس تم بھی تیار رہو کہ جس گھڑی تم خیال بھی نہیں کرتے ابن انسان آ جائے گا۔ تب پطرس نے اس سے کہا کہ اے خداوند، تو یہ تمثیل ہم ہی سے کہتا ہے یا سب سے؟ خداوند نے کہا، کون ہے وہ ایماندار اور ہوشیار منتظم جس کو مالک نے اپنے گھر پر مقرر کیا تاکہ پیمانہ گندم وقت پر انہیں دیا کرے؟ مبارک ہے وہ غلام جسے مالک آ کر یوں ہی کرتا پائے۔ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ اسے اپنے سارے مال کا مختار کر دے گا۔ لیکن اگر وہ غلام اپنے دل میں کہے کہ میرا مالک آنے میں دیر کرتا ہے، اور غلاموں اور لونڈیوں کو مارنا اور کھانا پینا اور مست ہونا شروع کرے، تو اس غلام کا مالک ایسے دن آ موجود ہوگا کہ وہ انتظار نہ کرتا ہو، اور ایسی گھڑی کہ وہ نہ جانتا ہو، اور وہ اسے کاٹ ڈالے گا
اور بے ایمانوں کے ساتھ اس کا بکھرا کر دے گا۔ بس جس غلام نے اپنے مالک کی مرضی جان کر تیاری نہ کی، نہ اس کی مرضی کے مطابق عمل کیا، وہ بہت مار کھائے گا۔ مگر جس نے نہ جان کر مار کھانے کا کام کیا، وہ تھوڑی مار کھائے گا۔ پس جسے بہت دیا گیا اس سے بہت طلب کیا جائے گا، اور جسے بہت سونپا گیا اس سے زیادہ مانگا جائے گا۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح، تیری ستائش ہو۔